بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت پر ایمان کے فوائد و ثمرات، یعنی آخرت پر ایمان، یہ عقیدہ، یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ یہ مسلمان کے لیے بنیادی عقائد میں سے ہے، یعنی دل کی گہرائیوں سے یہ صدق و ایمان رکھنا اور عقیدہ و ایمان رکھنا کہ آخرت کا دن آئے گا، کہ دنیا کی زندگی عارضی و فانی ہے، اس دنیا کا اختتام ہوگا، اور یہ کہ اس نئی دنیا میں سبھی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سبھی کا حساب و کتاب لیا جائے گا، سبھی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس روز سبھی انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، جو کہ سبھی کا پروردگار ہے۔ یعنی ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ 6 چیزیں کہ حقیقی مومن بننے کے لیے جن کی مکمل تصدیق ضروری ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان ایمان قبول کرے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے یقیناً ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک خاص قدر، یعنی اندازے کے ساتھ، تو اسی چیز کا نام ہے تقدیر۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کے پاس تو ہر چیز کے لیے ایک خاص مقدار مقرر ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے پیدا فرمایا ہر چیز کو اور پھر یہ کہ اس کے لیے ایک خاص اندازہ مقرر فرما دیا، اور اسی خاص اندازے کا نام ہے تقدیر۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم حقیقی تصدیق کرو اللہ کی، اور یہ کہ فرشتوں کی اور اللہ کی کتابوں کی، اللہ کے رسولوں کی، قیامت کے دن کی، اور یہ کہ تم ایمان رکھو اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ الغرض یہ جو اصول ایمان ہیں، یعنی ایمان کے بنیادی عقائد کہ دل کی گہرائیوں سے جن پر یقین و ایمان ضروری ہے، انہی میں آخرت پر ایمان بھی شامل ہے۔ آخرت پر ایمان، اور یہ کہ آخرت کے احوال و واقعات
اور اس سلسلے میں جو بھی تفصیلات ہیں، آج کی اس ملاقات میں یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ آخرت پر ایمان کے کیا فوائد و ثمرات اور کیا اثرات مومن کی زندگی پر ظاہر ہوا کرتے ہیں، اور ان فوائد و ثمرات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر مسلمان کو اس بارے میں آگاہی ہو اور اس بارے میں اسے علم و بصیرت حاصل ہو، اور پھر یہ کہ ہر مسلمان وہ اپنے عمل کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی ایمانی کیفیت کو ٹٹولے۔ آخرت پر ایمان کے فوائد و ثمرات میں سے سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ چیز مومن کے لیے عظیم اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اگر دل میں آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کا ثمرہ اور اس کا فائدہ یہ ظاہر ہوگا کہ یہ عقیدہ اور یہ ایمان مومن کے لیے عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اور اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ آخرت پر ایمان یہ ایمان بالغیب کی قسم میں سے ہے۔ ایمان بالغیب یعنی وہ چیزیں اور وہ باتیں کہ انسان نے اپنی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ و نظارہ نہیں کیا، یہ سبھی کچھ غائب ہے انسان کی نظروں سے۔ انسان نے نہ تو اللہ کو دیکھا، انسان نے نہ آخرت کو دیکھا، نہ جنت اور وہاں کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، نہ جہنم اور وہاں کے دردناک عذاب کا مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے، کہ یہ سب کچھ غائب ہے۔ انسان کی نظروں سے یہ سب کچھ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی تصدیق کی، دل و جان سے ان کو سچ اور حق تسلیم کیا ہے، اور پھر یہ کہ اپنے عمل کو زندگی بھر انہی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا رہا انسان، تو یہ چیز ہے ایمان بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا، اور یہ چیز انسان کے لیے عظیم اجر و ثواب کا سبب ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، بلکہ قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں سورہ البقرہ کے شروع میں ہی یہ ارشاد ربانی ہوا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، بس سن لیا ہے یہ سبھی کچھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، تو یہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غائبانہ ایمان۔ پھر مزید یہ کہ اسی آیت میں قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل کی جانب سے یہ بات بھی بتا دی گئی کہ وہ خوش نصیب انسان کہ جس کے دل میں غائبانہ ایمان حقیقی ہوگا، ایمان صادق، سچا ایمان۔ تو جب دل میں ایمان ہوگا تو پھر اس کی جھلک ضرور نظر آئے گی کہ جس طرح خوشبو ہے
کہ جہاں پھول ہوگا اگر وہ کاغذی اور مصنوعی پھول نہیں بلکہ وہ اصلی اور حقیقی پھول جہاں ہوگا تو پھر خوشبو بھی آئے گی، کہ خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، خوشبو کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوگا تو پھر اس کی خوشبو آئے گی، اس کی جھلک نظر آئے گی، اس کی زندگی میں اس کی جھلک، اور یہ کہ اس کی ہر نقل و حرکت میں اس ایمان کی جھلک، اس کی ہر ادا میں ایمان کی جھلک، اس کی نشست و برخاست میں، اس کی رفتار و گفتار میں، اس کی ہر بات میں، اس کے ہر عمل میں، اس کی خرید و فروخت میں، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، دوسروں کے ساتھ اس کے رویے اور سلوک میں، ہر چیز میں، ہر قدم پر، ہر مرحلے پر اس ایمان کی خوشبو نظر آئے گی، جھلک نظر آئے گی، جو ایمان اس کے دل کے اندر ہے، کہ ایمان کی جو شمع اس کے دل میں روشن ہے۔ اب یہ جو جھلک نظر آئے گی تو اس میں سے جو اہم ترین چیزیں ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، اگر سچا ایمان ہے تو جھلک نظر آئے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ جھلک نظر آئے گی۔ اگر دعویٰ ہے کہ دل میں ایمان ہے لیکن جھلک نظر نہیں آ رہی، نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز غائب ہے، یا یہ کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے، کبھی وقت پر پڑھی ہے کبھی بے وقت پڑھ لی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایمان کی جھلک سب سے پہلی بات یہ کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا فرما رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کیا کرتے ہیں۔ یعنی جسمانی عبادات میں اہم ترین عبادت ہے نماز، اور مالی عبادات میں اہم ترین عبادت ہے زکوٰۃ، اور اسی طرح یہ کہ حقوق اللہ میں اہم ترین چیز ہے نماز، اور حقوق العباد میں اہم ترین چیز ہے زکوٰۃ۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو یہاں اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ جو کوئی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرے گا تو گویا کہ پھر شریعت کے اور دین کے باقی جتنے بھی احکام ہیں خود بخود ان کی پابندی ہوتی چلی جائے گی، کہ جو مشکل کام کی پابندی کر لے گا تو پھر آسان کام وہ کیوں چھوڑے گا۔ اور پھر آخر میں فرمایا انہی آیات میں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ یعنی ان کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے، ان کے لیے اجر و ثواب کی خوشخبری ہے، جو کہ غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اصل ایمان وہی ہے جو کہ غائبانہ ہو۔ جس چیز کو انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو اب کیا فائدہ کہ انسان تو اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، تو اب اسے تو جھٹلانے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ جبکہ ایمان وہی ہے کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر دل کی گہرائیوں سے اس کو سچا تسلیم کریں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے کہ انسان پر جب نزع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آخری وقت اس کا آ پہنچا ہے، سانس اس کی اکھڑنے لگی ہے، اور اب وہ ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، موت کے فرشتوں کو اس نے اب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ وہاں اگرچہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں اور ابھی اس کی زندگی باقی ہے،
مگر موت کا فرشتہ جو وہاں آیا ہے دوسروں کو نظر نہیں آ رہا، اس کو نظر آ گیا ہے۔ ایسے میں اگر وہ توبہ کرے گا یا اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی قبولیت کے لیے اور ایمان کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ غائبانہ ایمان ہو، آنکھوں سے دیکھے بغیر جو چیز آنکھوں سے نہیں دیکھی اس پر ایمان ہو دیکھے بغیر، یہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک اہم ترین علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ وہ بہت طویل ہو جائے گی، لوگ انتظار کرتے رہیں گے طلوع آفتاب کا، لیکن یہ کہ آفتاب طلوع نہیں ہوگا، سورج نہیں نکلے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب بہت طویل وقت گزر چکے گا تو پھر یہ صورتحال ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے کہ آفتاب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ لوگ جب اس چیز کا نظارہ کر لیں گے اپنی آنکھوں سے، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیوں کا لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں جس نشانی کا تذکرہ ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کے قریب جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو فرمایا کہ اب جو کوئی ایمان قبول کرے گا یا وہ پہلے سے مؤمن ہے لیکن کوئی اچھا کام کرنا چاہے گا، توبہ کرنا چاہے گا اپنے گناہوں سے، تو یہ اب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب لوگوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ تمام زمین و آسمان میں سب سے بڑی جو چیز ہے اور سب سے طاقتور جو چیز ہے وہ تو یہی ہے، یعنی سورج، جب سب سے بڑی اور سب سے طاقتور جو چیز ہے یعنی سورج، اس کا یہ حال ہو گیا کہ اس کا نظام ہی تبدیل ہو کر رہ گیا کہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا گویا تمام کائنات پر اجتماعی نزع کی کیفیت طاری ہو گئی کہ جس طرح کسی ایک انسان پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی موت کی کیفیت، اب اس کی توبہ قبول نہیں، ایمان قبول نہیں، تو اسی طرح گویا سبھی نے دیکھ لیا سورج کا یہ حال اپنی آنکھوں سے، سبھی پر اجتماعی نزع طاری ہو گیا، اب کسی کی توبہ قبول نہیں۔ الغرض ایمان وہی ہے جو کہ بالغیب ہو، جو کہ غائبانہ ہو، اور جس کے دل میں غائبانہ ایمان ہوگا تو یہ چیز اس کے لیے عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آج کی ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو تھا آخرت پر ایمان کے فوائد و ثمرات، لیکن ان تمام فوائد میں سے صرف ایک فائدہ آج بیان کیا جا سکا ہے، یعنی عظیم اجر و ثواب۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی الحال اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔